ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وحياة الدنيا صدق الله العظيم. محترم سامعین، اس کائنات کا اور اس انسانیت کا نے ایک محدود ایک معین عمر رکھی ہے، اور ہر شخص کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ چیز محفوظ کر لی ہے کہ یہ اس کی زندگی کے کتنے سال ہیں، کتنے مہینے ہیں، کتنے دن ہیں، کتنے گھنٹے ہیں، اس کی کتنی سانسیں ہیں. یہ سب کچھ ہر شخص سے متعلق اللہ رب العزت کے علم میں موجود ہے. ہمارے سامنے آئے دن کسی نہ کسی کے انتقال کی خبر ہم سنتے ہیں. اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس میں مختلف اسباب سے یا بغیر کسی سبب کے کسی کے انتقال کی خبر ہم تک پہنچتی ہے تو اکثر ہم لوگوں کا مزاج اور اکثر ہم لوگوں کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اچانک انتقال ہو گیا. کل تو میری ملاقات ہوئی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں نے وہاں دیکھا تھا، ابھی کچھ لمحے پہلے ہی تو میری ان سے بات ہوئی تھی. تو ہمارے محدود علم کے مطابق ہم اس چیز کو اچانک سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا یہ حکم اچانک نہیں آتا. اس شخص کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے اس کے لیے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ اس نے دنیا میں اتنا عرصہ رہنا ہے، اتنے عرصے کے بعد، اتنی سانسیں پوری کر لینے کے بعد اس سبب کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اب یہ گزشتہ ہفتے کو اگر ہم دیکھیں تو 2-3 بڑے واقعات ایسے گزرے ہیں. ایک واقعہ راولپنڈی میں سواں پل کے اوپر ہوا کہ ایک سیمنٹ سے لدے ہوئے ٹرک کے بریک فیل ہو گئے اور وہ 7-8 گاڑیوں کو رونتا ہوا آگے چلا گیا، اور تقریباً 8 یا 10 افراد کا اس حادثے میں انتقال ہوا. اسی طرح سے پرسوں پشاور موٹر وے پر پشاور سے اسلام آباد آتے ہوئے کافی ساری گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں تقریباً 35 سے زائد لوگ جن کا وقت پورا ہو چکا تھا ان کا انتقال ہوا. اب بظاہر اگر دیکھا جائے تو حادثہ ہے، ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ یہ اچانک ہوا. اسی طرح سے اور بہت سے مختلف واقعات جو ہماری نظروں کے سامنے آتے رہتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، اور ہمارا سب سے پہلا تبصرہ یہ ہوتا ہے کہ بس اچانک انتقال ہو گیا، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک یہ واقعہ ہو گیا. ہمارے علم کے مطابق یہ چیز اچانک ہے، لیکن اللہ رب العزت کے علم میں یہ چیز پہلے سے موجود ہے کہ ان لوگوں نے اس موقع پر اس حادثے میں دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی دی ہے، جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، ہمارا مستقل مشاہدہ بھی یہ ہے، ہمارے اپنے عزیز و اقارب میں بھی ہمارے سامنے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے یہ محدود زندگی ہے. ہم میں سے تقریباً ہر شخص کے پاس اپنا برتھ سرٹیفکیٹ تو موجود ہوگا کہ میں فلانی تاریخ کو پیدا ہوا تھا، لیکن کوئی بھی زندہ شخص
اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ یا اپنی ایکسپائری ڈیٹ نہیں بتا سکتا کہ میرا وقت کب پورا ہوگا. ہمارا برتھ سرٹیفکیٹ ہم شو کر سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، لیکن ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہمارے مرنے کی تاریخ ہمارے بعد ہمارے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو بتاتے ہیں. تو جب اتنی ہی غیر مضبوط اور اتنی ہی محدود زندگی ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے زندگی گزارنی کیسی ہے؟ آج کے دور کے اعتبار سے، آج کل جو ہماری سوچ ہے اس کے اعتبار سے اگر ہم مثال کے طور پر یہ بات کریں کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں 10 لاکھ روپے آ جائیں، اس کو یہ معلوم ہو کہ میرے پاس کل کا کل سرمایہ صرف یہ 10 لاکھ روپے ہیں، اب اس کو اس کی فکر لاحق ہوگی کہ میں اس کو کس طرح سے کہاں انویسٹ کروں کہ یہ 10 لاکھ بھی محفوظ رہیں اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ منافع بھی مجھے کما کر دیں. سب سے پہلی ہماری یہ فکر ہوگی کہ کہاں انویسٹ کروں، اور اس کے لیے پھر ہم خود اپنی عقل نہیں دوڑائیں گے بلکہ انویسٹر سے رابطہ کریں گے، ان لوگوں سے مشورہ کریں گے جو ان معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ 10 کے 20 اور 20 کے 40 کیسے بنا سکتے ہیں. تو دنیاوی مال اور دولت کے اعتبار سے تو ہمارے اندر یہ سمجھ موجود ہے کہ یہ جو میرا سرمایہ ہے یہی محدود ہے، اس کو میں نے بچانا بھی ہے اور اس کو میں نے ڈبل بھی کرنا ہے، اس سے منافع بھی حاصل کرنا ہے. لیکن زندگی کے بارے میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب ہم سب کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن ہماری یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانی ہے، اور یہ بھی ہر شخص کو معلوم ہے کہ یہ محدود زندگی ہے، ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے ہی ختم ہو جائے کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف سلام کی امید نہیں ہوتی. بعض روایات میں آتا ہے کہ پلک جھپکنے کی بھی امید نہیں ہے. تو ایسی غیر محدود زندگی، اور پھر یہ زندگی جس کو اللہ رب العزت نے ہمیں سرمایہ کے طور پہ عطا کیا ہے کہ اس کو ہم جس طرح سے استعمال کریں گے اس طرح کے نتائج کل ہمارے سامنے آئیں گے. اگر اس محدود زندگی کو ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق گزارا تو دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی کامیاب. لیکن اگر اس زندگی کو ہم نے اللہ کے حکم کے خلاف گزارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف گزارا، تو دنیا بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا اور آخرت میں پھر انجام بھی بہت برا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو صفت سکھلائی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، صحابہ کرام نے جس صفت کو اپنایا، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، انہوں نے اس صفت کو اپنے اندر پیدا کیا، تو آج دنیا ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتی ہے. دنیا کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے طریقوں کو سنیں اور اس کو سیکھیں. لیکن جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ہمارے دور میں دوری پیدا ہوتی جا رہی ہے، ویسے ہی آج اگر ہم دیکھیں تو وہ صفت ہم میں سے کسی کے اندر موجود نہیں ہے. اور وہ صفت کیا صفت ہے؟ سنجیدگی، جس کو عربی زبان میں جدیت کہا جاتا ہے. آج ہم دنیا کے مال کے اعتبار سے تو فوراً سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور بہت ہی سوچ بچار کرتے ہیں اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے 10 لاکھ روپے کہاں لگانے ہیں. لیکن جو زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے اور آخرت کے بنانے کے لیے عطا کی ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ سرمایہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے بارے میں ہم اگر آج کے دور میں اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اطراف میں دیکھیں، تو ہمیں ہر شخص غیر سنجیدہ نظر آتا ہے. آج جمعے کا دن ہے، یہ مسجد کے اندر کا ہال تقریباً بھرا ہوا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے کرنے کے لیے 3 چیزیں اس عمل کے کرنے سے پہلے آپ کے لیے ذریعہ اور سبب بنی. کہ آپ لوگ وقت سے پہلے یعنی دوسری اذان سے پہلے، سب سے پہلا سبب آپ کے لیے اس عمل کے کرنے کا کیا بنا کہ آپ کو اس بات کا علم تھا کہ جمعے کے دن جتنا پہلے مسجد میں جائیں گے اتنا زیادہ فضیلت حاصل ہوگی. اب جب یہ علم
ہمیں حاصل ہو گیا کہ جمعے کے دن اول وقت میں جانے میں اللہ رب العزت نے بہت بڑی فضیلت رکھی ہے، تو اس علم کے ہوتے ہوئے دوسری چیز جو اس عمل کے لیے ہمارے لیے ذریعہ بنی وہ ہمارا ارادہ ہے۔ اب بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جن کو یہ تو معلوم ہے کہ جمعے کے دن پہلے وقت میں جانا فضیلت کا حامل ہے، لیکن انہوں نے ارادہ نہیں کیا، وہ موجود نہیں ہے۔ تیسری چیز جو اس عمل کے لیے ذریعہ بنی وہ قدرت ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو اس بات پر قادر کیا کہ ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کا علم حاصل ہوا کہ جمعے کے دن اول وقت میں جانا فضیلت کا حامل ہے، پھر ہم نے پختہ ارادہ کیا، اور تیسری چیز یعنی قدرت، یعنی اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کسی ایسی بیماری کے اندر، کسی ایسی معذوری کے اندر مبتلا نہیں کیا کہ ہم اس عمل سے رک گئے۔ یہ تینوں چیزیں جب شامل ہوتی ہیں کسی بھی عمل میں، عمل سے متعلق علم، عمل کرنے کا ارادہ، اور اس عمل کے کرنے پر قدرت، جب یہ تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں تو انسان مسلمان اس بات پر قادر ہوتا ہے کہ اس عمل کو کر گزرے۔ یہ چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب ہم کسی عمل سے متعلق سنجیدگی سے سوچتے ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جس چیز کے کرنے میں ہمیں سہولت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے جس حکم کو پورا کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے، تو ہم بڑی خوشی خوشی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ کیا تم اس قرآن کے بعض حکموں کو مانتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ یا پھر ہماری غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ جب ہمارے سامنے اللہ رب العزت کے کسی حکم کا ذکر ہوتا ہے، کسی عمل سے متعلق بات ہوتی ہے، اگر ہماری عقل اس کو نہیں سمجھ پاتی تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یا پھر مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور اس عمل کے کرنے پر ہنستے ہیں۔ منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں مذاق کر رہے ہیں۔ تو ان کے مذاق سے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ مذاق تمہارے اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد تمہیں کفر میں لے جاتا ہے، یعنی مسلمان ہونے کے باوجود اگر تم اللہ رب العزت کے کسی حکم کا مذاق اڑاتے ہو، اس پر ہنسی کرتے ہو، اس پر ہنستے ہو، یا اگر کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے اور اس کا ساتھ دیتے ہو، تو تم اسلام سے خارج ہو جاتے ہو۔ آج ہماری غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ جو عمل ہمیں آسان نظر آتا ہے اس کو تو کرنے کے لیے خوشی خوشی تیار ہو جاتے ہیں، جہاں کسی عمل میں تھوڑا سا مشکل نظر آتی ہے، تو سنجیدہ آدمی جیسے دنیا کا کوئی کام ہم کسی کے حوالے کرتے ہیں اور اس شخص کے اندر سنجیدگی ہوتی ہے، تو جب ہم اس کو کام اور اس کی ذمہ داری اس کو سونپنے لگتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے غور سے سنتا ہے کہ میرے ذمہ کیا کام لگایا جا رہا ہے، پھر وہ ذہن میں اس کام کے کرنے کے لیے آسان ذرائع سوچتا ہے کہ میں کس طریقے سے اس کام کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہوں، اور بالفرض کام کرنے میں اگر اس کو مشکلات بھی پیش آتی ہیں تو ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی وہ ذہنی طور سے تیار ہوتا ہے اور اس کام کو کر گزرتا ہے۔ یہ سنجیدہ آدمی کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو کہ غیر سنجیدہ ہو، اس کو جب ہم کام دینے لگتے ہیں تو اول تو وہ ہماری اس بات کو غور سے سنتا ہی نہیں ہے، اس بات کو سننے کی بجائے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے میں کون کون سی ٹوپیاں تیار کروں کہ جب میں کل اس کام کو نہ کر سکوں گا تو پھر یہ ٹوپیاں میں نے پہنانی ہے، یعنی بہانے تراش رہا ہوتا ہے ذہن ہی ذہن میں کہ میں نے کل جب میں اس کام کو نہیں کر پاؤں گا تو میں نے کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر جب اگر یہ کام کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے اور کوئی معمولی سی بھی رکاوٹ اس کے سامنے آتی ہے تو اس کو پہاڑ سمجھنے لگتا ہے اور اس کام کو کرنے سے رک جاتا ہے۔ تو ہمارا بھی یہ حال ہے کہ اللہ کے احکامات کے اوپر چلنے میں اگر ہمارے سامنے کوئی ذرا سے بھی عذر آتا ہے، خاص طور سے ہم یہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو نماز کے لیے بلاتے ہیں تو بہت ہی آسان بہانہ، بہت ہی آسان جواب ہمیں کیا ملتا ہے؟ میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ اب آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی ناپاکی تم کس کو کہتے ہو تو اس کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوگی، بس ایک آسان لفظ، ایک آسان جملہ سیکھا ہوا ہے کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں، یا
آپ چلیں میں آ رہا ہوں. یہ ہماری غیر سنجیدگی کا عالم ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو تو ہمیں اپنے اندر سے غیر سنجیدگی ختم کرنی ہوگی. صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ انہوں نے زندگی کو اور زندگی کا جو سرمایہ اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا اس کو بہت اہم سمجھا، اس کو ضائع ہونے سے بچانے کی ہر وقت فکر کی. ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی کہ جو اس سرمایہ کو صحیح جگہ پر لگانا ان کو سکھا گئے. آج ہم اپنی صحبتوں کو دیکھیں کہ ہماری صحبت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارے دن رات کن لوگوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، ہماری مجالس کن لوگوں کے ساتھ ہیں. آج ہم اپنے کسی انتہائی تجربے کار عمر رسیدہ شخص کو اپنے سامنے بٹھائیں اور اس سے دنیا کے معاملات پر بات کریں تو ہم حیران رہ جائیں گے. اور دین سے متعلق اگر آپ یہ پوچھیں کہ بھئی استنجا کا طریقہ کیا ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا. یہ فخر کا نہیں، افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم اپنے دین سے متعلق، اور وہ دین جس کا ہم نے سب سے پہلے اللہ کے سامنے پیش ہونے پر جواب دینا ہے، ہم یہ سوچ کر بیٹھ گئے ہیں اگر کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. ہم یہ سوچ کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو ہماری یہ سوچ بہت ناقص سوچ ہے. صرف یہ کلمہ پڑھ لینا ہی یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے. ایمان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں. زبان سے اقرار یہ کافی نہیں ہے، یعنی صرف ایمان کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، قیامت کو مانتا ہوں، لیکن عمل میں اگر دیکھا جائے تو کسی چیز کو نہیں مانتا، تو صرف یہ زبانی اقرار یہ کافی نہیں ہوگا جب تک ایمان اور اسلام دونوں جمع نہیں ہوں گے. دل سے اقرار اور اعضاء سے اعمال، جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اور بالفرض ہم یہ سوچ لیں کہ چلے یہ کلمہ ہمیں بچا بھی دے گا، لیکن جو گناہوں کی گندگی ہمارے ساتھ لگ گئی ہے دنیا میں، یہ جب تک ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے تو ہم اس حال میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے بھی ہمیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا کہ یہ زندگی ہمارے اوپر سے ہٹ جائے. دنیا میں ایک بجھی ہوئی ماچس کی تیری، اس کی تپش ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ دنیا کی آج کل دیکھیں، آج کا دن کچھ گرم ہے، پچھلے 2-3 دن کچھ اچھے گزرے، ہم سب خوش تھے. کل گرمی تھی، ہمارا حال خراب تھا. آج بھی گرمی ہے تو یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. تو جہنم کی وہ گرمی کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو ہماری یہ کوشش ہو اور ہم یہ عہد کریں کہ اب تک جو زندگی ہم غیر سنجیدگی میں گزار چکے ہیں اس پر اللہ رب العزت سے استغفار کریں. توبہ کے دروازے اللہ رب العزت نے کھلے رکھے ہیں، اور جو باقی زندگی جتنی بھی بچی ہے یہ اللہ جانتا ہے. صرف کہ دل سے توبہ کر لیں، اگلے ہی لمحے ہمارا وقت پورا ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں صاف ستھرا انشاءاللہ اپنے پاس بلا لیں گے. انتظار صرف ہماری توبہ کا ہے. آخر میں ایک دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلائی، اسی حوالے سے ہم کوشش کریں کہ اس دعا کو یاد بھی کر لیں اور اپنا معمول بھی بنا لیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اور یہ 8 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کمزور کر دیتی ہیں اور اعمال سے دور کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ الرجال. سب سے پہلی 2 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. انسان کو جو چیز سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے
جو اس کی زندگی میں اس کے ساتھ پچھلا کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے اس کو یاد کر کر کے اس کو سوچ سوچ کے وہ پریشان ہوتا رہتا ہے، اس کے بارے میں غمگین ہوتا رہتا ہے، یا آگے آنے والے حالات کے لیے اس کے دل میں اندیشے پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ میری زندگی میں مجھ پر پہلے بھی ایسے حالات گزر چکے ہیں، ان حالات کو یاد کرتا ہے، آگے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا کیا پریشانیوں کا سامنا مجھے کرنا ہے۔ تو ان دو چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ یہ دو چیزیں یعنی گزرے ہوئے واقعات کا دکھ اور آنے والے واقعات کا اندیشہ، یہ کب ہوتا ہے؟ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واعوذ بک من العجز والکسل، کمزوری اور کاہلی اور سستی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوری سے اور کاہلی سے اور سستی سے پناہ مانگی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگتا ہے اور سست پڑ جاتا ہے تو پھر وہ اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ چار چیزیں ہو گئیں۔ اب یہ سستی اور کاہلی کب پیدا ہوتی ہے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، جب اس کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، جب یہ ڈرنے لگتا ہے اور اسی طرح سے یہ سوچتا ہے کہ جو مال مجھے اللہ نے دیا ہے اس کو میں کیوں خرچ کروں، تو جب اس کے اندر خوف اور بخل پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر اعمال سے دوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ خوف اور یہ کنجوسی اس کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب اس کے اوپر دو قسم کے پریشر پڑتے ہیں، دو طرفہ دو قسم کے دباؤ اس پر پڑتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، کہ جب یہ انتہائی مقروض ہو جاتا ہے، اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں بہت مقروض ہوں، میں نے قرضہ کیسے ادا کروں گا، تو یہ قرضے کا دباؤ اس کو ڈرپوک بنا دیتا ہے، کنجوس بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے لوگوں کے دباؤ سے یہ ڈرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات صحیح نہیں چل رہے ہوتے، کسی کا حق مارا ہوا ہوتا ہے، اب ان کے پریشر کی وجہ سے، ان کے دباؤ کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ تو ان 8 چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور ہم بھی اپنا یہ معمول بنا لیں کہ اس دعا کو یاد کریں اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ الرجال۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی میں ہمارے اعمال سے متعلق ہمیں سنجیدہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی گزرے اور انشاءاللہ آخرت بھی اللہ رب العزت ہماری سنوار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔